اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو گناہ کرتے دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود بھی ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وہ خود ہی انسان کو یتیم کرتا ہے، پھر باقیوں سے کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ وہی ہے ہم جنہیں سجدہ کیا فرشتوں نے، کبھی تو ہم کو ہمارا مقام یاد آئے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی، اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہا غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اچھا مال وہ ہے جو حلال کمایا ہو اور حلال خرچ کیا ہو۔ ہر تباہی کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب پیدا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا یا کسی پر بھی تباہی نازل نہیں فرماتا۔ تقوی کا فخر بھی کوئی فخر ہے۔ بندہ جیسے جیسے شرمندہ ہوتا ہے، راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ کتنا عجیب ہے، ہم سے تھوڑا سا چھن جائے تو ہم روتے ہیں اور ہماری ساری زندگی برباد ہو رہی ہے اور ہم ہنس رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جان بھلا دیتا ہے اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کی وجہ بن جاتی ہے۔ بعض مرتبہ راستے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اسی پر احسان بھی ایسے کرو کہ اس پر احسان ہونے کا احساس بھی پیدا نہ ہو۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے چھوٹی سوچ رکھنا بھی جرم ہے۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے۔ ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے۔ غلامی کی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش شروع کیجیے، ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے، آپ کی پہچان بن جائے، جو آپ کو زندہ رکھے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں۔ اچھے اخلاق اچھے رشتوں کی ضمانت ہے۔ عظیم لوگوں کو الگ بنانے والی طاقت کا نام الگ سوچ ہے۔ سیکھنے کی تڑپ سے دنیا میں ترقی اور ایجادات کا عمل شروع ہوا۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ جاہل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو وہم ہو جائے کہ مجھے معلوم ہے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ آپ کی فکر اور پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ خاموش بھی ہوں۔ بے ضمیر چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر اصول اور حق بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا اور شکر کرنے والا راحت سے نہیں بچ سکتا۔ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر غرور میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیبی تمہارے وجود کے باہر کی چیز نہیں، یہ وجود کے اندر کی چیز ہے۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ ان کی مدد کر دیں تو آپ کو اللہ حوالہ بنا دیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے،
لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ روحانیت وہ علم ہے جو ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، زندگی کسی اور کی ہے اور گزار ہم رہے ہیں۔ استاد کی بات بھی استاد ہے، استاد سے تعلق علم ہے اور ان کی خوشی کامیابی ہے۔ استاد کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، حق والے کا حق ادا کرو، بلکہ اسے حق سے بھی بڑھ کر دو۔ بس اتنے سے عمل سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو قائم رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ وہ دروازہ اب بھی کھلنے کے لیے تیار ہے۔ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو، وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ جو انسان اپنی نظر میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ رب کی طرف محنت، رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ گناہ جتنا بھی ہو، واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو۔ سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اے مولا، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، امید پیدا کرنے والے نیکی عطا فرما۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا، اور وہ غفلت ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا۔ اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں، لیکن دل ہے ہی نہیں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جب آپ عطاؤں میں داخل ہو گئے تو اب خطاؤں کا ذکر کیا کرتے ہو؟ اب ان باتوں کو چھوڑ دو۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے، نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ مسلسل اور ہر وقت اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر پیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ علم پیسے والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، وہ غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی کے مشکل لمحات اپنے آپ کو پہچاننے کے لمحات ہوتے ہیں۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے، اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوگر ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اپنا سکون وابستہ نہ رکھ، نہ ان سے حد سے زیادہ الفت رکھ، اور نہ ہی اپنی حالت پر کسی کو اطلاع دے۔ تیری محبت اور تیرا آرام اسی سے، اور شکوہ اور شکایت بھی اسی کی بارگاہ میں ہو۔ مالک حقیقی کے بغیر کسی کو خاطر میں نہ لا۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے؟
شیر جس عمر میں بھی ہو شیر ہی ہوتا ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنا نہ سکھائے۔ بہت سے زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے تو نہیں ہیں مگر ان میں تکلیف زندگی بھر رہتی ہے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ جب بھی لوگ نئے نئے قسم کے گناہ کرتے ہیں تو خدا ان کو نئے نئے قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ مور کو مور کا مقدر ملا اور کوے کو کوے کا مقدر ملا۔ خوش نصیب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اپنے آپ پر راضی رہو، اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ مومن ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے، صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے۔ جیسے بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کر۔ اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے۔ جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کر ماں ہی کو پکارتا ہے، دل سے ہر وقت وہ یہ کہتا ہے میں نہیں تجھ سے جدا کون سے سن۔ اہل جہاں کو کہاں خبر کہ کون ہے مجھ میں جل وقت، میں وہ کہا تم ہی تو ہو اصل میں یہی راز ہے۔ دنیا میں سب سے خوش وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ والدین پر بھی اتنا ہی یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہیں۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ جو لوگ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں ان کے بارے میں طے ہے کہ ان کا دل زخمی ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خیر خواہ لوگوں کو کم اور خواہ خواہ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے کچھ ایسی غلط چیز چن لیتے ہیں کہ ان کی ساری عمر روک بن جاتی ہے۔ دکھ کی گنتی جانتا ہوں میں، نعمتوں کی گنتی نہیں جانتا۔ میں ناشکرہ ہوگا میرے مالک، ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم نعمتوں کو گننا جان لیں۔ شکوے نہ کریں، اس کے فیصلے کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میری خوشیوں کا مرکز ہے تیری بے انتہا محبت۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ تعلقات کو بنانے والے لوگ ہزاروں ہیں مگر نبھانے والے بہت کم۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش اندر سے پوری کتاب، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں دنیا کو قریب سے۔ اس کے جانے کے بعد بھید کھلا، وہ مسافر تھا راستہ تھامے۔ ضبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، کرتے ہیں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ دیکھتے ہیں تو ہزاروں ہمارے اپنے ہیں مگر سوچتے ہیں تو وہی عالم تنہائی ہے۔ وقت کے تخت سے ایک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکتے، آنکھیں نہیں رہی کہ تماشا نہیں رہا۔ سورج کیسے اور کہاں سے نکلے گا ان سے پوچھو جنہوں نے رات گزاری ہے۔
دوسروں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود دعائیں نکلے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزت کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ یہ حدیں جو ہمیں قید لگتی ہیں اصل میں ہماری محافظ ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی، ہر گنہگار کا مستقبل ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں چاہے پوری کرتے رہو، لیکن کبھی کسی سے کوئی امید تم نہ لگانا۔ زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ بنا آواز کے رونے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، مگر بندے بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بد نصیبی اللہ سے دوری ہے۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ محبت خاموش بھی، چیخ بھی، نغمہ بھی، نعرہ بھی، ایک مضمون ہے کتنے ہی عنوانوں سے وابستہ۔ ایک میرا مزاج کے لہروں کی طرح بے چین سا، اور ایک وہ ہے خاموش سمندر جیسا۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے، لیکن ذہن کو بنجر کر دیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، روشنی کی باریک سی لکیر ہی اندھیرے کا دم نکالنے کو کافی ہوتی ہے۔ انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے لوگ اسے اچھا سمجھنے لگے، اور برا کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے، مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہیں۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہماری جماعت اور ہماری فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی ہماری روح کا نکھار ہے۔ ذکر الہی جو نہ کریں تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کسی کو یاد کیوں کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور تانے ہوتے ہیں، ان سے بچا کرو۔ مکے میں چند بڑے بڑے سردار تھے، یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔
دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ من چاہے دل کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی بتا سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں اور ذہن کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، لیلے بھرنا اور تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طلبگار کو کبھی بھی محبت نہیں ملی۔ ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ جب آپ سامنے والے کو تلائین سے قائل نہ کر سکیں تو پھر نرمی سے کام میں۔ بادل برسے نہ برسے، اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اولاد خدمت کرے نہ کرے، اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر فطرے کے انسان پر سج جاتا ہے، اور وہ ہے مسکراہٹ۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہے جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث ہے۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا امن خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ دل میں کسی کے ساتھ کی روشنی نہ ہو، چراغوں کے میلے کس کام کے؟ انسانوں کی دنیا میں انسانوں سے اچھا سلوک ہی حق کا راستہ ہے۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو، لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ دولت کو تم اپنی قبر کا چراغ بنا لو، کسی غریب کی زندگی سنوار دو۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ بڑی منزلوں کے راستے مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ بے معافی مانگنے والوں سب کو معافی دے دیا گیا، اور یہی معافی کا راز ہے کہ جس نے سب کے لیے معافی مانگی وہ معاف کر دیا گیا۔ آنسو تیرے اللہ کا قرب ہے جو تنہائی میں نکل آئے۔ جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کر، جس پر غصہ آئے اسے معاف کرو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جہاں وابستگی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے۔ مضبوط سیرت اور کردار کا پیدا ہونا صرف خدا اور آخرت پر یقینی کے نتیجے میں ممکن ہے۔ نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورت ہو، ان کے معلومات یا ان کے مناسب بنیاد۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات سمجھ ہو۔ صرف دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس سے اس نعمت کی چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کی وجہ ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف چلو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رحمت کا حصول چاہتے ہیں، لیکن وہ اعمال نہیں کرنا چاہتے۔
جو رحمتوں کی وجہ ہے۔ حادثوں سے ہار جانا فطرت آدم نے ہے، حادثے تو کھیلتے ہیں عظمت آدم کے ساتھ۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہیں، صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ اگر دنیا کے سارے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں تو جان لو کہ آپ کا اور یوسف علیہ السلام کا لب ایک ہی ہے۔ اگر ہم حسب و نسب کی وجہ سے فقر محسوس کرتے ہیں تو یہ عادت سب سے بدترین ہے، کیونکہ جس بنا پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو واپس لوٹنے تک جس انسان سے بھی ہم ملیں اسے ہم اپنے سے بہتر سمجھیں۔ دنیا میں 3 نقصان دہ چیزیں ہیں: دنیا کی محبت، خواہشات کی پیروی، شک والی چیزوں میں پڑنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بھلائی پہ زبان کیا، اللہ نے ان گناہ گاروں کی زبان پر درود پاک جاری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے تو جان لے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے، لوگوں سے تعریف کی چاہت تمہیں دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تم جلد باز، برائی کو پھیلانے والے اور راز کو فاش کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد صف پھکا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائشیں اور نہ ختم ہونے والے فتنے آئیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی تمام باتیں قابل قبول ہو۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی خطاؤں کو مٹا دیں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے طعنوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رہ جائے گا وہ دیوانہ ہے۔ جب بندہ ڈرتا ہے اللہ ہی اسے امید دیتا ہے، جب وہ غمگین ہوتا ہے تو اللہ اسے تسلی دیتا ہے، جب وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور گرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کی وجہ بنتا ہے۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خرابی کا علم تو ہے مگر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ کم علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ گاہک کا اعتماد چیز کی قیمت کم ہونے سے نہیں بلکہ چیز کے معیاری اور اچھا ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ جس لمحہ آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدمت کا بہترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرو۔ علم کی پہلی نشانی اخلاق اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہے۔ کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں رہنمائی پا سکے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل، آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آنکھیں جھکتی ہیں تو زمانے بھر کی حیا اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ برائی سے توبہ کرو اور بدنام سے سبق سیکھو اور نیکی کو چھپا کر رکھو۔ جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی ضرورت مند رہتا ہے، محتاج رہتا ہے،
دوسروں کے دل نہیں توڑنے چاہیے، کسی کا دل رکھ لینا عبادت ہے۔ لوگوں سے سلوک اللہ سے سلوک ہے۔ برداشت کرنا ایک عظیم عمل ہے جو باشعور لوگ کرتے ہیں۔ خود کی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دیکھتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ بے شک بہترین ہے وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی جینی ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتی۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں سے اللہ ناراض ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ آپس میں بحثیں نہ کیا کرو۔